بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اتنی احمقانہ باتیں کرتا کہ کلاس کے بچے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ہنستے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا۔ باتیں ایسی بتاتا کہ حتیٰ دین کی بھی آرام سے تحریف کر لیتا۔ اتنی لطیف اور ذہانت کے ساتھ سب کے عقائد بدل رہا تھا۔ سب اخلاقی برائیوں کو اتنی آرام سے مثال دیتا کہ بچے اب ان برائیوں کو برائی بھی نہ سمجھتے تھے۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ قصہ 57۔ بچوں کے ذہن کو غلام بنا رہا تھا۔ ایرانی قوم ہمیشہ سے ہی ترقی پذیر ہے، چاند پر بھی پہنچ جائے، اپنے ایرانی پن دکھانے سے باز نہیں آتی۔ اس کی باتوں پر میرا خون کھولتا تھا، لیکن اس کے مقابلے کا کوئی راستہ میرے ذہن میں نہ آتا تھا۔ اس کے کلام کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی، اوپر سے استاد تھا، اور وہ بھی کیمسٹری کا، اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ ایک عمر کا تجربہ اس کے پاس تھا، اور میں صرف ابھی 18 سال کا ہوا تھا۔ حتیٰ کچھ بچے جو پہلے اعتراض کرتے تھے اب چپ ہو چکے تھے، اور کبھی تو اس کی باتوں پر ہنستے تھے۔ جو طریقہ بھی میرے ذہن میں آتا اس سے شکست ہی ہوتی تھی کہ پھر وہ خاص دن آ پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح پڑھائی کے درمیان ہی کہہ دیا کہ بریک۔ بچے بھی کیمسٹری کے مشکل ترین سوال حل کر کے تھک چکے تھے۔ بریک کے نام سے ہی خوش ہو گئے۔ اس نے بھی بچوں کو ہنسانا شروع کر دیا، اور اس بار کسی سیاسی اور اجتماعی مشکل کو نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ سیدھا اہل بیت پر ہی حملہ کر دیا، اور اہل بیت میں سے بھی توہین کے لیے انتخاب کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ بچے تو اس کے چھوٹے سے اشارے پر ہی ہنسنے کے لیے تیار تھے، جیسے سب کو عادت ہو چکی تھی کہ وہ ہمیشہ ہر چیز کا مذاق کرتا ہے۔ سب ہنس رہے تھے جیسے ان کے دل مسک ہو گئے ہوں۔ میں کلاس میں ان کے چہرے پر نظر دوڑا رہا تھا۔ کسی نے 1 منٹ کے لیے بھی سوچنے کی زحمت بھی نہ کی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا، اور جب دوبارہ استاد کی طرف دیکھا تو وہ فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے تمام وجود اور دل کی گہرائیوں سے اس شخص سے بے انتہا نفرت محسوس کی تھی۔ اس کی غلطی اس کی نادانی کے باعث نہ تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر ایک ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل پر جیسے چھریاں چلا رہا تھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اور میں اپنے غصے کو برداشت کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر رگڑ رہا تھا۔